بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، آج 16ویں تراویح پڑھی گئی، روزہ 15 مکمل ہوئے اور ان 16 تراویح میں قرآن مجید کے 20 پارے مکمل کر لیے گئے۔ قرآن مجید کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 2 حصے تراویح میں پڑھ لیے گئے، ایک حصہ اس کا باقی رہ گیا ہے اور کل سے ایک ایک پارہ پڑھا جائے گا تو تراویح تھوڑی ہلکی بھی ہو جائے گی۔ 19ویں پارے کے اخیر میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے النمل، اور نمل کہتے ہیں چیونٹی کو، جو بہت چھوٹی مخلوق ہے اللہ کی۔ اس کے نام پر یہ سورت ہے اس لیے کہ اس میں چیونٹی کا ذکر ہوا ہے، چیونٹی کے ذکر کی وجہ سے اس کا نام ہی النمل پڑ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اپنے 2 جلیل القدر پیغمبروں کا ذکر فرمایا، ایک حضرت داؤد علیہ السلام ہے، دوسرے ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام ہے۔ یہ باپ اور بیٹے، ان دونوں کا ذکر اللہ نے کیا۔ اللہ نے ان دونوں کو بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، خوب انعامات سے نوازا تھا۔ ان کو نبوت بھی ملی تھی، ان کو بادشاہت بھی ملی تھی، سلطنت بھی ملی تھی، حکومت بھی ملی تھی۔ ایک طرف نبی تھے، دوسرے طرف بادشاہ تھے، بادشاہ اور بھی تھے۔ یوسف علیہ السلام کو بھی بادشاہت ملی تھی، لیکن ان کی بادشاہت وہ اور زیادہ وسیع تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو انسانوں پر، جنات پر، ہواؤں پر، پرندوں پر، درندوں پر، ان سب پر اللہ تبارک و تعالی نے حکومت عطا کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا علم بھی دیا تھا، اور زمین پر چلنے والی بہت ساری مخلوقات کی بولیاں سمجھنے کا علم دیا تھا۔ وہ پکارتے تھے، ان کی پکار میں وہ کیا کہہ رہے وہ یہ سمجھا کرتے تھے۔ اللہ نے یہ فن ان کو دیا تھا، ہمارے نبی کو بھی دیا تھا۔ ہمارے نبی کی شان میں درخت سلام کرتے تھے، اللہ کے نبی جواب دیتے تھے، پتھر سلام کرتے تھے، اونٹ آ کے اپنے مالک کی شکایت کرتا تھا، اللہ کے نبی اس کے مالک کو بلا کر کے بولتے تھے کہ بھئی تم نے اس پر طاقت سے بڑھ کر کے بوجھ کیوں لادا، ضرورت سے زیادہ وزن کیوں لادا، اور کھانا اس کو پیٹ بھر نہیں کھلاتے ہو، یہ ہم سے شکایت کر رہا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خصوصیات دی گئی تھی، لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص انداز سے حکومت کے ساتھ دی تھی، اور ان کے ہاتھوں میں لوہا جو ہے موم کی طرح تھا۔ وہ موم کی طرح لوہے کو جیسے چاہے موڑ کر کے اس کا لباس بناتے تھے، زرہ جو جنگوں میں پہنا جاتا ہے، لوہے کو موم کی طرح جیسے چاہے بنا لیتے تھے۔ وہ اللہ نے بڑے انعامات سے نوازا، لیکن
اللہ تبارک و تعالی نے ان کا جو یہاں تذکرہ کیا جی، حالانکہ اس تذکرے میں بہت ساری چیزوں کو ذکر کیا. اس تذکرے میں چونٹی نے ایک اعلان کیا، سلیمان علیہ السلام نے اس کو سمجھا. ان کے فوج میں ایک پرندہ تھا ہدہد، جو زمین کی تہوں میں موجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات، معدنیات جو زمین کی تہوں میں ہوتی تھی، اس کو اوپر سے دیکھ لیا کرتا تھا. نظر بہت تیز اس کی. ان کی فوج میں وہ غائب تھا، تو سلیمان علیہ السلام نے اس کے بارے میں معلوم کیا. اس کا بھی تذکرہ، بہت سارے انعامات کا تذکرہ کیا ہے اس میں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جس انعام کے تذکرے کو نمبر 1 پر ذکر کرنا مناسب سمجھا اللہ تبارک و تعالی نے، وہ ہے علم. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا تھا. علم نمبر 1 پر ہے. باقی دوسری چیزیں، پرندوں کی بولیاں بول لینا، یہ بات کی چیز ہے جی. اور حکومت کا وسیع ہو جانا، ہواؤں کو تابع کر لینا، جنات کو تابع کر لینا، یہ سب بات کی چیزیں. نمبر 1 پر علم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہم نے اپنا علم ان کو دیا تھا. علم ہے تو یہ ساری چیزیں انسان حاصل کر سکتا ہے، اور اگر اور حاصل بھی کرے گا صحیح استعمال بھی کرے گا. اور اگر علم نہیں ہے تو حاصل کرنا مشکل، غلط راستے سے حاصل کرے گا، غلط استعمال کرے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ رحمان میں بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا، اور ہر 2-4 نعمتوں کے بعد سوال کر لیا جن اور ان سے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بہت سارے انعامات سورہ رحمان میں ذکر کیے، لیکن سب سے نمبر 1 پر جو ذکر کیا وہ الرحمن علم القرآن. رحمان نے قرآن سکھلایا، علم، قرآن کا علم دیا، یہ اس کا سب سے بڑا انعام. پہلی وحی نازل کی علم سے متعلق، پڑھنے سے متعلق. اقرا، اس میں 5 آیتیں نازل ہوئی، 2 مرتبہ اقرا کا ذکر ہے، پڑھو پڑھو 2 مرتبہ. 5 آیتوں میں 2 مرتبہ قوم سے کہا جا رہا ہے پڑھو پڑھو. اور ان 5 آیتوں میں 3 مرتبہ علم کا ذکر اور 1 مرتبہ قلم کا ذکر. عجیب و غریب، 570 سال تک وحی آئی نہیں زمین پر. عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، اس کے بعد کوئی نبی بھیجے نہیں گئے. کتنا عرصہ ہو گیا؟ 570 سال ہو گئے، کوئی نبی نہیں بھیجے گئے. اور زمین پر جہالت کا دورہ تھا، اور ساری خرابیاں، ساری برائیاں زمین پر پھیلی ہوئی تھی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا جب آپ کی عمر 40 سال کی تھی. اور نبی بنانے کے لیے پہلی وحی جو نازل کی وہ 5 آیتیں تھیں. اس میں اقرا جس کے معنی ہے پڑھو کے، وہ 2 مرتبہ ہے، اور علم کا تذکرہ 3 مرتبہ ہے، اور قلم کا تذکرہ 1 مرتبہ. اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم علم آ گیا، بالقلم علم پھر آ گیا علم، علم الانسان ما لم يعلم پھر علم آ گیا. 3 مرتبہ علم، 2 مرتبہ پڑھو اقرا، 1 مرتبہ قلم. دنیا کے کسی مذہب میں علم کے بارے میں اتنی اہمیت نہیں دی گئی جتنی اہمیت مذہب اسلام میں دی گئی. اور
اس وقت مسلمان علم میں جتنے پیچھے ہیں دنیا کی کوئی اور قوم اتنی پیچھے نہیں، اور اسلام نے علم کی تقسیم نہیں کی، کسی علم کو حاصل کرنے اور کسی کو نہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ وہ تو سیدھے سیدھے کہہ رہا پڑھو، اور کیا پڑھنا ہے اس کو متعین نہیں کیا، آپ کو یہی پڑھنا ہے، یہ نہیں پڑھنا ہے، یہ نہیں بیان کیا، شرط لگا دی بسم ربک، تمہارے رب کی معرفت ہو تمہارے پاس، پھر جو چاہے پڑھو، جان لو کہ ہمارا رب ہے وہ ایک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، خاص مقصد سے پیدا کیا، ایک مقصد ہے جس مقصد کے لیے اس نے پیدا کیا، پھر یہ زندگی ختم ہوگی، لوٹ کے اس کے پاس جانا ہے، کھڑے ہونا ہے، اس کو اس زندگی کا حساب دینا ہے، اس کو جان لو پھر پڑھو جو پڑھنا ہے۔ ایک شرط کے ساتھ پڑھنے میں آزادی دے دی، روکا نہیں۔ مسلمان زمانے تک پڑھائی میں پیچھے رہے، اب اس وقت جو ہے پڑھائی میں مسلم لڑکے اور لڑکیاں آگے بڑھنے لگے، لیکن وہ جو شرط تھی بسم ربک اس کو چھوڑ دیا، اور علم کے میدان میں آگے بڑھنے لگے تو اسلام چھوڑنے لگے۔ جو اصل سرمایہ تھا، جو کیپٹل تھا، وہ چھوٹ رہا ہے، اور نفع کے چکر میں وہ ناکام تاجر ہے جو کیپٹل لٹتا ہوا دیکھتے ہوئے بھی اور وہ بینیفٹ کے چکر میں پڑا، وہ کیپٹل تو لٹ رہا ہے، بینیفٹ کہاں سے ملے گا؟ ہمارا اصل سرمایہ تو مذہب ہے، دین ہے، ایمان ہے، اس کی بقا کے ساتھ، اس کی حفاظت کے ساتھ ساری دنیا کے علوم سے فائدہ اٹھاؤ، دنیا والوں کو بتلاؤ کہ ایک رب کی معرفت رکھنے والا ڈاکٹری اگر پڑھتا ہے، ایم بی بی ایس کرتا ہے، تو وہ اپنے پیشے سے کیسے انصاف کرتا ہے، لائری پڑھتا ہے تو اپنے پیشے سے کیسے انصاف کرتا ہے، یہ دنیا کو بتانے کی ضرورت۔ اور آج کے ڈاکٹر وہ چونکہ اس میں رب کی معرفت نہیں ہے، وہ ڈاکٹر کم ڈاکو زیادہ ہو گئے، اس میں رب کی معرفت نہیں ہے، وہ لائر کم لیر زیادہ ہو گئے، جھوٹے زیادہ ہو گئے۔ اس میں رب چاہیے تھا تو ڈاکٹروں کی فیلڈ میں یہ حکومت کرتے، اس میں رب کی معرفت رکھنے والے دنیا کے ڈاکٹروں کے بیچ میں حکومت ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو شرط لگائی وہ ایسے ہی نہیں لگائی، ہے اللہ کے نیک بندے ایسے ڈاکٹرز بھی ہیں جو اس میں رب کی معرفت کے ساتھ علاج کرتے ہیں، اور جو مرض ہے وہ بتا دیتے ہیں، اور جو ضروری کام ہے وہ کرواتے ہیں، غیر ضروری کام سے منع کر دیتے نہیں، اس کی ضرورت۔ یہ علم جو ہے اس میں رب کا علم، رب کی معرفت والا علم، وہ آج کے زمانے میں ہم سب کے لیے، ہماری اولاد کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ جس طریقے پر بھی اس پر قائم رہے، دعا کرتے رہیں گے کہ قائم رہے، اسی پر موت آ جائے، لیکن ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، نسلوں کا کیا ہوگا؟ آنے والے جو حالات ہیں، جو خطرات ہیں، جو فتنے، جو ارتداد کی لہر چلی، ہماری لڑکیاں بے قابو ہو رہی ہیں، ہمارے لڑکے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں اور جہیز کا پورا کرنا ان کے بس میں نہیں ہے، اور ان کی اپنی نفسانی اور جسمانی خواہشات ہیں، وہ پوری کیسے ہوں؟ یا تو غلط راستے پر جائیں، زنا کے راستے پر چلے، یا مذہب چھوڑ کر کے کسی اور مذہب کو اپنا لے، جس مذہب کے ماننے والے لڑکے بغیر جہیز کے نکاح کرنے کے لیے، تالی باندھنے کے لیے، چکر کاٹنے کے لیے، پھیرے لگانے کے لیے تیار ہوں، ان کے ساتھ زندگی گزارے۔ اس میں قصور ہمارے نوجوانوں کا ہے، ان کے ماں باپ کا ہے، نوجوانوں کا بھی ہے، ان کے ماں باپ کا بھی ہے، سارے ماں باپ
جو اپنے نوجوان بچوں کو ایک بلینک چیک کی طرح دیکھتے ہیں، یہ حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور یہ جو بچیاں غیروں کے حوالے ہو رہی یہ سب ان کا دامن پکڑیں گی۔ ان بچیوں کے اسلام چھوڑنے کا بڑا ذریعہ یہ نوجوان بچوں کے ماں باپ ہیں، جو بلینک چیک کی طرح اپنے لڑکے کو دیکھتے ہیں اور اس جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں جہاں چیک میں بڑی رقم بھری جائے۔ مرد وہ ہے جو اپنے بل پر زندگی گزارتا ہے، دوسروں کے پیسوں پر زندگی گزارنا یہ تو چار پاؤں رکھنے والوں کی علامت ہے۔ مرد اپنے دو پیر پہ کھڑا ہوتا ہے، چار کو پالنے کی بات کرتا ہے، چار کا ہاتھ تھامنے کی بات کرتا ہے، عورت کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، عورت کو دیا کرتا ہے مہر کی شکل میں، اس سے لیا نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑی بیماری ہمارے سماج میں، معاشرے میں پھیل گئی، علاج نظر نہیں آ رہا ہے، پورے ملک میں پھیلی ہوئی۔ انہوں نے تحریک چلا رکھی، جاؤ ادھر سے ایک کو لے آؤ، انعام پاؤ، استعمال کرو، من بھر جائے، چھوڑ دو، ختم کر دو، کچھ بھی کر لو، ہو رہا ہے۔ اس لیے اپنے نسلوں کے بچوں اور بچیوں کے ایمان کی فکر کریں، یہ ہمارا سرمایہ، اس کے بغیر کیا زندگی؟ ہم زندہ ہیں ہی اس کے لیے، اس کے ساتھ زندگی ملے تو زندگی کر لیں گے، نہیں ہے اس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں، اس کے ساتھ موت قبول ہے۔ ایسا ایمان خود کا بننا چاہیے، بچوں کا بنانا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو دنیا کے خزانے دے رکھے تھے، سلطنت تھی سلیمان کو پوری دنیا پر، جنات تھے، جو چاہتے وہ کروا لے سکتے تھے جنات سے، لیکن اللہ نے کہا وہ سب بیکار کی چیزیں، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا علم یہ بہت بڑی چیز، لہذا جس کو اللہ نے علم دیا ہے، حضرت شیخ لکھتے فضائل اعمال میں، حضرت شیخ نے لکھا، آپ پڑھ لینا اٹھا کے فضائل قرآن میں، حضرت شیخ نے لکھا ہے اللہ نے جس کو علم دین دیا وہ کسی مالدار کو یا کسی دنیا دار کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو اس سے کم سمجھتا ہے تو علم کی توہین کرتا ہے، تکبر کی حد میں نہ جائے۔ باقی مالدار ٹھیک ہے، اس کے پاس مال ہے، ہمارے وہ مال ختم ہوگا، علم ختم نہیں ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ حضرت علی نے فرمایا ہم راضی ہیں اپنے رب کی تقسیم پر کہ ہمیں تو علم دے دیا، جاہلوں کو مال دے دیا، ہمیں نہیں چاہیے مال، جہالت کے ساتھ مال نہیں چاہیے، علم چاہیے۔ آج مسلمانوں کو کمر کس لینا چاہیے اپنے بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں، چاہے گھر میں ایک وقت فاقہ ہو کوئی بات نہیں، سارے گھر والے فاقہ کر لیں ایک وقت، لیکن وہ ایک وقت کا پیسہ بچائے، بچوں کی تعلیم پر توجہ دیں۔ کون سی تعلیم؟ جو آپ چاہتے ہیں وہ تعلیم دلائیں، ایک شرط کے ساتھ، وہ شرط ہے اس میں رب کی معرفت، اس کے لیے مکاتب ہیں، وہاں 1 گھنٹے کے لیے بھیجیں، باقی آپ اسکول میں بھیجیں، کالج میں بھیجیں، نگرانی کریں، جی نماز روزے کا پابند بنائیں، مسجد میں لانے لے جانے لگے، اسلامی خطوط پر تربیت کرتے رہے، میدان میں چھوڑیں پڑے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔
بہت ساری چیزیں دی لیکن وہ قابل ذکر نہیں، بہت اہم چیزیں نہیں تھی، وہ اہم چیز کیا تھی؟ علم تھی۔ وقالا، اور ان دونوں نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا۔ تو الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں فضیلت دی اپنے مومنین بندوں پر علم کے ذریعے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگو اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولی سمجھنے کا ملکہ دیا، پرندوں کی بولی سکھلائی۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اس کے علاوہ بہت کچھ اللہ نے ہمیں دیا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، میرا کمال نہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے دے دیا۔ ان کی فوج جب جمع ہوتی تھی، ان کی فوج میں انسان ہوتے تھے، جنات ہوتے تھے، جی پرندے ہوتے تھے، درندے ہوتے تھے، سب الگ الگ صفیں ان کی بنتی تھی، ایک کے پیچھے ایک چلتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک وادی سے گزرے، اس وادی میں چونٹیاں بہت زیادہ تھیں۔ چونٹی جو ہے یہ بہت عقل مند ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ عقل مند تو کبوتر ہے، لیکن ابن عطیہ رحمہ اللہ ہے ایک بزرگ، وہ فرماتے ہیں نہیں، چونٹی بہت چالاک، وہ جو ہے غلے کے دانوں کو اکٹھا کرتی ہے، اس کو آدھا آدھا کر دیتی تاکہ وہ خراب نہ ہو، پھر وہ الگ الگ موسم کے لیے اپنے لیے ذخیرہ اکٹھا کرتی۔ وہ اس وادی کے اندر چونٹیاں بہت تھیں اور وہ زمین پر چل رہی ہوتی ہے تو نظر میں تو آتی نہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا، تو چونٹیوں کی سردار نے اعلان کیا، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں سن لو، داخل ہو جاؤ اپنے بلوں میں، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں اپنی سواریوں کے پیروں تلے رون نہ ڈالے، وہم لا یشعرون، انہیں پتہ بھی نہیں، لہذا وہ سواریاں آئیں گی تمہیں رونتی ہوئی چلی جائیں گی، اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے بلوں میں چلے جاؤ۔ اب چونٹی ہے ہی کتنی، اس کی آواز کتنی ہوگی، چونٹی کتنی ہے اس کی آواز کتنی ہوگی، وہ تو ہمیں دکھتی بھی نہیں۔ سلیمان ابھی بہت دور تھے، ہوا نے چونٹی کی وہ آواز، وہ اعلان سلیمان تک پہنچائی، اور سلیمان نے سمجھ لیا کہ وہی چونٹی اعلان کر رہی۔ معلوم ہوا کہ امیر کو، بادشاہ کو، قوم کے بڑے کو، سردار کو اپنے ماتحتوں کی حفاظت اس کی ذمہ داری، استاد ہے تو اپنے شاگردوں کی حفاظت، گھر ہے تو گھر کے بڑے کی ذمہ داری، اس گھر والوں کی حفاظت۔ تو سلیمان علیہ السلام کو جب چونٹی کا یہ اعلان سنائی دیا تو انہوں نے مسکرایا، ان کی مسکراہٹ کا ذکر قرآن نے کیا، فتبسم ضاحکا من قولها، چونٹی کے اس اعلان کو سن کر انہوں نے مسکرایا۔
اور مسکرا کر کے کیا کیا، وہ ہے اصل چیز۔ اصل چیز یہ ہے، چونٹی کی بولی دور سے سن لیا، سمجھ میں بھی آ گیا، اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت تھی، فوراً کیا کیا، اس نعمت کے ملنے پر، اس کا ادراک ہونے پر ہاتھ اٹھا لیا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ، اے میرے رب، مجھے ہمیشہ آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بندہ بنا، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، آپ نے جو میرے اوپر انعامات فرمائے اس کا مسلسل شکر ادا کرنے والا بنا، وعلی والدی، اور میرے باپ پر آپ نے جو انعامات نازل کیے اس کا بھی شکر ادا کرنے والا بنا، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور ایسے اعمال برابر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما جس سے آپ خوش ہوتے ہو۔ چونٹی کی بولی سمجھ میں آ گئی، دور سے سنائی دی، اس لیے پھول کے موٹے نہیں ہو گئے، تکبر نہیں آ گیا، بڑائی کرنے نہیں لگے، ارے ہماری حکومت چونٹیوں پر بھی ہے، اس وادی میں ایک چونٹی نے اعلان کیا، میں نے سمجھ لیا، تکبر نہیں، اللہ کا انعام ہے تو شکر ہے، اور اس شکر میں نیک عمل کی توفیق مانگ رہے، ایسا نہ ہو کہ ان انعامات کے ملنے کی وجہ سے میں عمل کرنا چھوڑ دوں، نماز پڑھنا چھوڑ دوں، جی نیک کام کرنا چھوڑ دوں، عاجزی کرنا چھوڑ دوں، ایسا نہ ہو۔ انعامات کے ملنے کے بعد اور زیادہ تجھے راضی کرنے والے اعمال کرنے والا بندہ بنوں، اس کی توفیق دے۔ اور دعا کے آخر میں انہوں نے کہا، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ آپ اپنی رحمت سے مجھے نیک بندوں میں شامل فرما۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیسے اللہ کی یہ پیغمبر، کیسے اللہ کے بندے، ساری دنیا پر حکومت، جنات ہاتھ باندھ کے کھڑے، ہوا حکم کی منتظر ہے، پرندے ہیں، درندے ہیں، چرندے ہیں، سب کھڑے، چونٹیوں کی بولی سنائی دے رہی ہے، سمجھ میں بھی آ رہی ہے، پرندوں سے بات کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کہتے ہیں تیرے نیک بندوں میں شامل کر۔ جی یہ آیتیں اللہ نے اس قرآن میں کیوں رکھی؟ قرآن تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے قرآن نازل ہوا، کیا ضرورت ہے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے تذکرے کی؟ بتانا چاہتے اتنے میرے جلیل القدر انبیاء ہونے کے باوجود وہ مطمئن نہیں ہے، وہ بے نیاز نہیں ہے، وہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے نیک بندوں میں شامل کر، کہیں میں بہک نہ جاؤں، میں بھٹک نہ جاؤں، میں ناشکرا نہ بن جاؤں، میں تکبر کرنے والا نہ بن جاؤں۔ آسمان پر تکبر کرنے والا شیطان وہ مردود ہو گیا قیامت تک، کہیں ہم بھی ایسے نہ ہو جائے۔ اے اللہ مجھے تجھے راضی کرنے والے عمل کی توفیق دے، شکر کرنے والا بندہ بنا، نیک بندوں میں شامل فرما۔ اور ایک ہم ہیں تراویح پڑھ لی تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بہت نیک ہیں، روزہ رکھ لیا تو سمجھ رہے ہیں کہ بہت نیک ہے، نہیں، ہر وقت محتاج ہے دعاؤں کے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، یوسف علیہ السلام کو بھی بادشاہت ملی تھی، انہوں نے بھی دعا کی تھی آخر میں، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، یوسف کی دعا ہے، اے اللہ مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دے، وادخلنی بالصالحین، نیک لوگوں میں شامل فرما۔ میں اور آپ اس سے کہیں زیادہ محتاج ہیں،
تکبر کام نہیں آئے گا، بڑائی کام نہیں آئے گی، عاجز بنو۔ طاقت کے باوجود عاجز بننا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ کمزور عاجز بنتا ہے تو اس کے پاس تو طاقت ہی نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ طاقتور عاجز بنے، نوجوان عاجز بنے، ٹھیک ہے بھائی، اچھی بات ہے، آپ ہی بڑے ہیں، چلو۔ الجھنے کا مزاج ختم کرنے کی ضرورت، حق پر ہونے کے باوجود حق چھوڑ کر مصالحت کرنے کی ضرورت۔ اچھا، لوگ یہ سمجھتے ہیں جب یہ باتیں بتائی جاتی اس میں تو ہم کمزور ہوں گے، کمزور نہیں ہوں گے، یہ دھوکہ ہے شیطان کا۔ یہ آپ حق پر ہونے کے باوجود جب آپ حق اپنا چھوڑ کے مصالحت کر لیں گے، سامنے والا دل سے آپ کا غلام بنے گا۔ وہ آپ طاقت سے اس کو غلام نہیں بنا سکتے تھے، دل سے غلام نہیں بنا سکتے تھے، آپ کا یہ عمل اس کو غلام بنا دے گا۔ آپ طاقت میں بڑھ جائیں گے اس کے سامنے۔ پہلے وہ آپ کو دیکھ کے کھڑا نہیں ہوتا تھا، اب کھڑے ہونے لگے گا۔ اپنا کے دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی نے دنیا کو فتح کیا اپنے اخلاق کے ذریعے، عاجزی کے ذریعے، انکساری کے ذریعے، معاف کرنے کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، اپنا حق چھوڑنے کے ذریعے، مصالحت کے ذریعے، کمپرومائز کے ذریعے، لڑائی کو ختم کرنے کے ذریعے۔ لہذا تکبر کو ختم ہونا چاہیے، اپنے نیکیوں پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت اللہ کے محتاج ہیں، محتاج بنے رہنا چاہیے، بندے بن کر زندگی گزارنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے رکوع میں بہت سارے علوم کے خزانے ہیں۔ میں نے منتخب چند باتیں ذکر کی۔ نمبر 1 پر علم، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر دنیا میں بسنے والی قوموں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ مقابلے کے لیے علم کی ضرورت، اور وہ علم نرا علم نہیں چاہیے، وہ اس میں رب کی معرفت کے ساتھ چاہیے، کیپٹل کی حفاظت کے ساتھ نفع چاہیے، کیپٹل چھوڑ کے نہیں چاہیے، تو کیپٹل محفوظ ہو، اور یہ نفع کے طور پر یہ سارے علوم دنیا میں جو موجود ہے حاصل کیے۔ نمبر 2 پر اللہ کے شکر گزار بندے بننا ہے۔ نمبر 3 پر اللہ کو راضی کرنے والے عمل کرنا ہے۔ نمبر 4 دعاؤں کے محتاج ہے، اپنے نیک بندوں میں شمولیت اور نیک بندہ بنے رہنے کی مانگ اللہ سے برابر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جمعیت علماء ہند کا اعلان ہوا ہے، آپ حضرات سے جو بن پڑھ سکتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة في قلوبنا وأبداننا۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ تیرے بڑے بڑے انبیاء کا تذکرہ پڑھتے اور سنتے، وہ کتنے عاجز تھے، وہ کتنے کمالات کے باوجود اپنے قصور کا اعتراف کرتے تھے۔ اے اللہ کتنے بڑے بڑے انعامات کے حاصل کر لینے کے باوجود تیرے سامنے شکر گزار بندہ بنے رہنے کی گزارش کرتے، نیک بندوں میں شمولیت کی گزارش کرتے، اور ہم کتنے ناشکرے ہیں اور کتنے بے فکر ہیں۔ تھوڑی سی عبادت کر لی تو دماغ 7ویں آسمان پر چلا گیا، تھوڑا علم آ گیا تو تکبر بھی ساتھ آ گیا، تھوڑا عمل کر لیا تو بہت کچھ اپنے آپ کو سمجھنے لگے۔ اے اللہ ان برے عادتوں سے ہماری حفاظت فرما، یہ خصائل رذیلہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے دلوں کو پاک فرما، تکبر سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے،
انتقام کے جذبے سے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی عادت سے ہماری حفاظت فرما، لوگوں کو کام آنے والا بندہ بنا، اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا بنا، اپنے قول و عمل سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا بنا۔ اے اللہ اس ملک میں اپنے عمل کے ذریعے، اپنے معاملات کے ذریعے اسلام کی تبلیغ کی توفیق عطا فرما، اپنے اخلاق کے ذریعے یہاں کے غیروں کو اپنے اور اسلام سے قریب لانے کی توفیق عطا فرما، ان کے دل و دماغ میں جو شکوک و شبہات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ذریعے کے طور پر ہم سب کو قبول فرما، ملک میں امن کو عام فرما، چین کو عام فرما، دشمنوں کی سازشوں کو ناکام فرما، ان کے منصوبوں کو ناکام فرما۔ اے اللہ بھائی چارے کو فروغ عطا فرما، ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا فرما۔ اے اللہ انسانیت کو سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کا فکر عطا فرما، اپنے بچوں اور نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا فکر عطا فرما، گھروں میں دین کو زندہ فرما، بچوں کی اسلامی خطوط پر تربیت کی توفیق عطا فرما، رزق حلال عنایت فرما، تجارتوں میں برکتیں عطا فرما، رزق میں برکتیں عطا فرما، تیرے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا فرما۔ اے اللہ تیرے راستے میں خرچ کرنے کے بعد تو بہت زیادہ دیتا ہے اس کا یقین عطا فرما، جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، نیک آرزوؤں کو پورا فرما، ہماری ان دعاؤں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔